بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر سائمہ اقبال۔ میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل نئی سوچ ود ڈاکٹر سائمہ پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج جدید غزل کے حوالے سے ہمارے لیکچر کا موضوع ہے حضرت موہانی کے کلام کی خوبیاں۔ آئیں آغاز کرتے ہیں۔ حضرت موہانی کی شاعری اور شخصیت میں کئی پہلو نمایاں ہیں جن پر تفصیل سے روشنی ڈالی جا سکتی ہے۔ یہاں ان کی شاعری کے عناصر کی مزید تفصیل اور ان کے کلام میں سیاسی رنگ کے حوالے سے اہم نکات درج کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت موہانی کا تعارف اور ادبی خدمات۔ حضرت موہانی اصل نام سید فضل الحسن، اردو کے نامور شاعر، صحافی اور سیاستدان تھے۔ وہ 1875 میں موہان، ضلع اناؤ، یوپی، بھارت میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق ایک علمی اور مذہبی خاندان سے تھا جس نے ان کی ابتدائی تربیت پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ حضرت نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی۔ یہاں ان کے ادبی اور سیاسی رجحانات پروان چڑھے۔ انہوں نے اپنی زندگی کو آزادی ہند کی جدوجہد اور اردو ادب کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ حضرت موہانی کی ادبی خدمات میں ان کی غزلیں، نظمیں اور مضامین شامل ہیں جو اردو ادب کے لیے گراں قدر سرمایہ ہیں۔ ان کا کلام نہایت دلکش، سادہ اور پر اثر ہے جو قاری کے دل میں اتر جاتا ہے۔ انہوں نے اپنے اشعار کے ذریعے عشق، تصوف و سیاست کے موضوعات کو نہایت خوبصورتی سے پیش کیا۔ حضرت موہانی نہ صرف ایک عظیم شاعر تھے بلکہ ایک انقلابی رہنما بھی تھے جنہوں نے انقلاب زندہ باد کا نعرہ دیا اور کئی بار قید و بند کی صحبتیں برداشت کیں۔ حضرت کے مشہور کارناموں میں نکات سخن، دیوان غالب، اردو معاشرہ، مشاہدات زنداں، قید فرہنگ وغیرہ شامل ہیں۔ قید فرہنگ حضرت کے شعری مجموعے کا نام ہے۔ حضرت نے جولائی 1914 سے تذکرہ شعراء کے نام سے ایک ساماہی رسالہ جاری کیا تھا۔ ان کے کلام کی نمایاں خوبیوں میں سب سے پہلی خوبی ہے عشق کی گہرائی اور انسانی جذبات۔ حضرت موہانی کے اشعار میں عشق کے مجازی اور حقیقی کی گہرائی نمایاں ہے۔ ان کی شاعری انسانی جذبات کی گہرائیوں کو بیان کرتی ہے اور محبوب کی جدائی، وصل اور عشق کی پیچیدگیوں کا اظہار نہایت عمدگی سے کرتے ہیں۔ ان کے اشعار میں محبت کے جذبات دل کی گہرائیوں سے نکلتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں جو قاری کے دل پر گہرا اثر چھوڑتے ہیں۔ مثال: چپکے چپکے رات دن آنسو بہانا یاد ہے، ہم کو اب تک عاشقی کا وہ زمانہ یاد ہے، کیا ہو یہ آج پوچھیں گے اس نازنیں سے ہم، تجھ سا کہیں جو ڈھونڈ نکالیں کہیں سے ہم۔ حسن بے پرواہ کو خود بینوں خود آرا کر دیا، کیا کیا ہم نے کہ اظہار تمنا کر دیا۔ یہ اشعار عشق کے ان لمحات کو اجاگر کرتے ہیں جو ہر عاشق کے دل کی کہانی ہوتے ہیں۔ ان کی شاعری میں جذبات کی شدت اور دلکشی نمایاں ہے۔ حضرت کی عشقیہ شاعری اس اعتبار سے بھی دوسرے شاعروں سے مختلف ہے کہ ان کے ہاں یاسیت، فراریت اور قنوتیت نہیں پائی جاتی۔ اس کے برعکس ان کی غزلوں میں شگفتگی، رعنائی اور صحت بخش سجائیت ملتی ہے۔ سادگی اور روانی۔ ان کی شاعری کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ سادہ اور فصیح زبان استعمال کرتے ہیں۔ مشکل الفاظ یا تراکیب سے گریز کرتے ہوئے ان کے اشعار ہر طبقے کے دل میں اتر جاتے ہیں۔ ان کے اشعار میں الفاظ کی روانی ایسی ہے کہ قاری انہیں بار بار پڑھنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ سادگی ہی ہے جو ان کے کلام کو ہر خاص و عام کے لیے قابل فہم بناتی ہے۔ میں تو سمجھا تھا قیامت ہوگی، خیر پھر صاحب سلامت ہوگی، عشق نے ان کے سکھا دی شاعری، اب تو اچھی فکر حسرت ہوگی۔ تصوف کی جھلک۔ حضرت موہانی کے کلام میں تصوف اور عشق حقیقی کے پہلو نمایاں ہیں۔ وہ دنیاوی عشق کو ایک وسیلہ بنا کر عشق حقیقی تک پہنچنے کی بات کرتے ہیں۔ یہ پہلو ان کی شخصیت کے روحانی رجحانات کی عکاسی کرتا ہے۔ ان کے اشعار میں صوفیانہ تفکر قاری کو ایک نئی دنیا میں لے جاتا ہے۔ ان کے کلام میں عشق حقیقی اور محبت الہی کی جو باتیں ملتی ہیں وہ ان کے گہرے روحانی تجربات کا ثبوت ہیں۔ کیا سمجھتا ہے اسیران قفس کو صیاد، دل ہلا دیں جو کبھی درد سے فریاد کریں۔ عشق روز افزوں پہ اپنے مجھ کو حیرانی نہ تھی، جلوائے رنگیں پہ تجھ کو ناز یکتائی نہ تھا۔ سیاسی رنگ اور حب الوطنی۔
حضرت موہانی کا کلام نہ صرف شاعری بلکہ ان کے سیاسی نظریات کی عکاسی بھی کرتا ہے۔ وہ آزادی ہند کے پرجوش حامی تھے اور کانگریس کے فعال رکن رہے۔ ان کے اشعار میں آزادی کے جذبات، برطانوی حکومت کے خلاف احتجاج اور قربانی کا درس نمایاں ہے۔ ان کے انقلابی خیالات نے ان کی شاعری کو ایک نئی جہت دی۔ ہندوستان پر انگریزوں کی حکومت سے آپ کو نفرت تھی، اس لیے جنگ آزادی میں آپ نے عملاً حصہ لیا۔ سیاسی سرگرمیوں کو لے کر آپ کئی بار جیل گئے۔ مثال ہے مشق سخن جاری، چکی کی مشقت بھی، ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی۔ یہ شعر ان کے قید کے دنوں کی یادگار ہے، جہاں وہ شاعری کے ذریعے اپنے مزاحمتی فکر کا اظہار کرتے ہیں۔ حضرت موہانی نے ہمیشہ ظلم و جبر کے خلاف آواز بلند کی۔ وہ اپنے کلام میں عوام کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہیں۔ رسم جفا کامیاب دیکھیے کب تک رہے، حب وطن محو خواب دیکھیے کب تک رہے، حق شناسو حق پسندو حق یقینو حق سخن، تجھ سے قائم ہے بنا آزادی بے باک کی۔ غزل کی روایت اور جدت۔ حضرت موہانی نے غزل کی روایتی شکل کو زندہ رکھا، لیکن ساتھ ہی اسے جدید تقاضوں سے ہم آہنگ بھی کیا۔ ان کی غزلوں میں کلاسیکی حسن اور نئے دور کی روح دونوں موجود ہے۔ ان کے کلام میں روایتی مضامین جیسے محبوب کی تعریف، جدائی اور وصل کے ساتھ ساتھ عصر حاضر کے موضوعات بھی موجود ہیں۔ ان کی غزلوں میں فکر و خیال کا توازن پایا جاتا ہے۔ نہ ہوگی شفا چارہ گر دیکھ لینا، نہ جائے گا درد جگر دیکھ لینا، نہ بھولے گا وہ وقت رخصت کسی کا، مجھے مڑ کے پھر ایک نظر دیکھ لینا۔ محبوب کے حسن اور جذبات کا بیان۔ ان کی شاعری میں محبوب کے حسن کا ذکر اس خوبصورتی سے کیا گیا ہے کہ وہ عام طور پر صرف حسن کی تعریف نہیں بلکہ اس سے وابستہ جذبات اور فلسفہ بیان کرتے ہیں۔ ان کے اشعار میں حسن کی تعریف ایک گہری معنویت کے ساتھ کی گئی ہے جو قاری کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ مثال، کوئی دیوانہ دیکھے خواب میں بار بار آئینہ تصویر کا، چاند کی رات میں پھولوں کا یہ زیور کیا خوب، رنگ لائے گا تیرا حسن معطر کیا خوب۔ فطرت اور قدرت کے مناظر۔ حضرت موہانی کے اشعار میں قدرت کے مناظر اور فطرت کی رنگینیوں کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ ان کے کلام میں چاندنی راتوں، بہار کے دنوں اور ندی کی روانی کا ذکر ملتا ہے۔ ان کی شاعری میں قدرت کے مظاہر کو خوبصورتی سے پیش کیا گیا ہے جو قاری کو فطرت سے قریب ہونے کا احساس دلاتے ہیں۔ گزاری عمر شغل عاشقی میں مرحبا حسرت، نہ پاس آنے دیا غم ہائے بے پایانِ دنیا کو۔ استعارات و تشبیہات۔ ان کے کلام میں استعارات و تشبیہات کا استعمال نہایت عمدگی سے کیا گیا ہے جو ان کے اشعار کو نہایت دلکش اور معنی خیز بناتا ہے۔ ان کے کلام میں ان کے الفاظ کے ذریعے گہرے مفاہیم کو بیان کیا گیا ہے جو ان کے تخلیقی شعور کی عکاسی کرتا ہے۔ روشن جمال یار سے ہے انجمن تمام، دہکا ہوا ہے آتش گل سے چمن تمام، اللہ رہے جس میں یار کی خوبی کے خود بخود، رنگینیوں میں ڈوب گیا پیرہن تمام، برق کو ابر کے دامن میں چھپا رکھا ہے، ہم نے اس شوخ کو مجبور حیا دیکھا ہے۔ مذہب اور روحانیت۔ حضرت موہانی مذہبی رجحانات رکھتے تھے۔ ان کے کلام میں اخلاقیات، روحانیت اور دین کے پہلو کی جھلک ملتی ہے۔ وہ محبت کو خدا تک پہنچنے کا راستہ سمجھتے ہیں۔ ان کے اشعار میں مذہبی خیالات اور روحانی تعلیمات کا عکس نمایاں ہے۔ ہر نغمے نے انہی کی طلب کا دیا پیغام، ہر نغمے نے انہی کی طلب کا دیا پیام، ہر ساز نے انہی کی سنائی صدا مجھے، ہر بات میں انہی کی خوشی کا رہا خیال، ہر کام سے غرض ہے انہی کی رضا مجھے۔
رنج اور مسرت کا امتزاج۔ ان کے اشعار میں ایسے الفاظ و خیالات ملتے ہیں جو براہ راست دل پر اثر کرتے ہیں اور انسان کو عمل کی طرف راغب کرتے ہیں۔ آپ میر کی طرح رنج و غم کے شاعر ہیں، نہ مومند کی مانند مسرت کے شاعر ہیں۔ ان کے ہاں رنج و مسرت، خوشی و غم کا عجیب امتزاج ملتا ہے جس سے ان کی غزل میں ایک دلکشی اور حسن کا احساس ہوتا ہے۔ تاثیر صبر کی ہے، نہ میری دعا کی ہے، وہ مائل وفا ہیں، یہ قدرت خدا کی ہے۔ سیاسی جدوجہد اور شاعری کا امتزاج۔ حسرت مہانی اپنی شاعری کے ساتھ ساتھ سیاسی میدان میں بھی سرگرم رہے۔ وہ انقلاب زندہ باد کا نعرہ دینے والوں میں شامل تھے اور کئی بار قید و بند کی صحبتیں برداشت کیں۔ ان کی شاعری میں انقلابی فکر کی جھلک ان کے قومی اور سیاسی عزائم کی عکاسی کرتی ہے۔ ان کے کلام میں ظلم و جبر کے خلاف آواز، قربانی کا پیغام اور ایک روشن مستقبل کا خواب موجود ہے۔ ان کی انقلابی شاعری نے نوجوانوں کو حوصلہ دیا اور قوم کو جدوجہد کی راہ پر گامزن کیا۔ غم آرزو کا حسرت سبب اور کیا بتاؤں، میری ہمتوں کی پستی، میرے شوق کی بلندی۔ خلاصہ: حسرت مہانی کی شاعری محبت، سیاست اور تصوف کا حسین امتزاج ہے جو اردو ادب کا ایک نہایت اہم حصہ ہے۔ ان کا کلام آج بھی اپنے منفرد رنگ اور موضوعات کی وجہ سے قارئین کے دلوں کو چھوتا ہے۔ ان کے اشعار ایک ایسا خزانہ ہے جو اردو ادب کی خوبصورتی اور جدت کو ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ اچھا جی، یہاں پہ ہم نے حسرت مہانی کے کلام کی تقریباً 11 نمایاں خوبیوں کو دیکھا جس میں تصوف بھی ہے، عشق بھی ہے اور سیاست کا رنگ بھی نمایاں ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میرا یہ لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔